ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ ہر ایک نگران ہے اپنے رعایا، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جو بچے ہیں ان کی نگران ہے، کیونکہ اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ کیا سلوک تو نے کیا تھا اپنے رعایا کے بارے میں، اپنی رعایا کے ساتھ جو تیرے قبضے میں تھے، تیرے قابو میں تھے، تیری تربیت میں تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیونکہ اگر وہ اس کا جواب صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اگر اس کا جواب صحیح نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5200۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو مارا تو اس کا غلام کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ صدائیں کرنے لگا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے واسطے دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مگر صحابی رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو معاف نہ کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کی چیخ و پکار، اس کی آواز آہوزاری سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اس صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا، تو وہ فوراً اپنا ہاتھ روک لیا، اس غلام نے اپنا ہاتھ روک لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس غلام نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا مگر تم نے اسے معاف نہ کیا، اور جب تم نے مجھے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کیا اور آزاد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر تم اس طرح نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارا منہ جھلسا دیتی، منہ جلا دیتی۔ اللہ اکبر! دیکھو وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دیتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے مجھے چھوڑ دو، لیکن اس صحابی نے نہیں چھوڑا، وہ مارتا رہا۔ تو اس کی چیخ و پکار اتنی بلند ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا تو اسے فوراً چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تجھے دیتا رہا، وہ تجھے التجا کرتا رہا تیرے ساتھ، تو نے اس کی التجا نہیں مانی، اب تو نے مجھے دیکھا تو تو نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کو شرم آئی، اس نے سوچا کہ اس کو حیا آیا کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے اس نے چھوڑ دیا، اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اگر میں نے اس کو تکلیف دی تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، اگر تو اس کو نہ چھوڑتا، اس کو آزاد نہ کرتا تو یہ تیرے لیے کیا ہوتا، تیرے لیے عذاب یہ ہوتا کہ قیامت والے دن جہنم کی آگ تیرے منہ کو جلا دیتی، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کو تسلیم نہیں کیا، تو نہیں کرتا تو ایسا کرتا، اگر تو نے اس کو آزاد کیا کیونکہ یہ تو نے اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اب تجھے کوئی ملامت نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 1659۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ ایک شخص نے یہ دیکھا تو عرض کی، اے عبداللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلام کو ایک کام سے بھیجا ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس پر دو کام جمع کروں۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ کے نبی کے صحابی رسول کا کیا علم تھا۔ انہوں نے یہ سوچا اگر ایک غلام کو ایک کام اس کے ذمہ لگایا تو دوسرا کام وہ خود کرنے لگے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا تو تو کیا کر رہا ہے؟ تو آٹا گوندھ رہا ہے، یہ تو تیرے غلام کا کام تھا۔ لیکن انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر میرا غلام ایک کام کر رہا ہے دوسرا کام میں خود کر لیتا ہوں، یہ میں بالکل ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایک کام میں وہ کرے دوسرا کام بھی اسی سے کرواؤں۔ دیکھو یہ تھا صحابی رسول کا مقام، ان کا کیا علم تھا۔ اگر کسی کام کو کسی غلام کو بھیجا کسی کام کے حوالے سے تو دوسرا کام وہ خود کرنے لگے، اس لیے تاکہ وہ تھک نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ! دیکھو ہمیں بھی چاہیے اس صحابی رسول سبق سیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرمان مبارک تسلیم کریں۔